السلام علیکم جی، میرا نام ماریہ اکبر ہے. کرنٹلی میں لیکچرر ہوں یونیورسٹی بلتستان میں. ابھی جو آپ ایک سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں میک ایمبیشن اینڈ جوائن اس، جو ہے ایک میرا ادارہ تھا 2016 میں جو ہے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. میرے ساتھ میرے کو فاؤنڈر بھی بیٹھے ہیں مسٹر جنید احمد. تو ہم دونوں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا. بیسکلی ہمارا پرپس یہ تھا کہ ہم ہمارے اسٹوڈنٹس میں ایک والنٹیئرزم کا جذبہ اجاگر کریں. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں کہ مختلف والنٹیئر ایکٹیویٹیز میں کمیونٹی سروس کریں. تو گلگت بلتستان میں ہم نے مختلف ایونٹس کیے جس میں جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ سے لے کے ویمن امپاورمنٹ سے لے کے ملٹیپل انیشیٹو. تو 2016 سے ہم کام کریں. یہ جو انیشیٹو ہے آئی ایم لکی انف کہ میں نے کمشنر صاحب کو ان کا بھی آئیڈیا تھا. یہ چاہتے تھے کہ بک ریویو کا ایک سلسلہ شروع ہو. تو ان پہ میں نے پروپوزل پیش کیا اور سر نے ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آج کے دن کی مناسبت سے آج گلگت بلتستان کی آزادی کا دن ہے. تو اسی مناسبت سے آج کے ہی دن کو لے کے انہوں نے کہا اس انیشیٹو کو سٹارٹ ہونا چاہیے. ہم خود سب جانتے ہیں کہ جو کتابوں سے جو ہماری محبت تھی وہ دن بدن ختم ہو گئی. ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گئے اور کتابوں کی جگہ جو ہے ہمارے پاس ایک PDF اور YouTube کی ویڈیوز آ گئی. تو کتاب پڑھنے کا جو رجحان ہے اسپیشلی ینگ جنریشن میں بہت کم ہو گیا اور اب تو سب ہی کتاب نہیں پڑھ پاتے. تو یہ ہماری اس کوشش کا بیسک مین آبجیکٹیو کیا وہ میں سر سے ہم خود سنیں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہر جو ہے بدھ کو اب کے بعد سے آج کے دن کے بعد سے انشاءاللہ بسم اللہ کر کے ہر بدھ کو 4 سے 5 تک اسی ہال میں. بعد میں ہم ڈیسٹینیشنز کو چینج بھی کریں گے. اور شروعات ہم نے جو ہے اپنے ہی بلتستان کے شاعر سے جو ہے یوسف حسین آبادی سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے. اور آنے والے جو ہے سیشنز میں ہمارے پاس جو ہے قاسم نسیم صاحب، حسن حسرت صاحب اور بہت سارے جو ہمارے رائٹرس ہیں، ہسٹورینس ہیں، ان سب کا مدعو کریں گے. اور جو ہے میری سیٹ پہ آپ کو اور والنٹیئرس نظر آئیں گے جو کہ ماڈریٹ کریں گے ایونٹ کو. اس ایونٹ کو باقاعدہ شروع کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے موسیٰ صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. اب میں دعوت دیتی ہوں کمشنر صاحب مسٹر نجیب عالم کو کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ان کا اس جو ہے پورے انیشیٹو کو لے کے کیا گول ہے اور وہ جو ہے کیا اس کو ان کا ویژن کیا ہے اس بک ریویو سلسلے کے حوالے سے. سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل منسٹر صاحب، ہمارے اتنے زبردست ایک سے ایک رائٹر یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس، فیکلٹی، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، سب کو السلام علیکم. آج ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ ہم بلتستان میں مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. وائی ناٹ کہ ہم ایک اکیڈیمیکل کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن ایک فورم دے دیں اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم سارے مل بیٹھ کے مختلف کتابوں کو پڑھیں، دیکھیں اور اپنی نالج میں اضافہ کریں اسی سوچ کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ میں ہمارے ہاں تاکہ نارملی ہم آئی ٹی کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں، لیکن موبائل اور دوسرے گیجٹس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہم بہت زیادہ کتابوں کی طرف ہمارا رجحان ہے وہ بہت کم ہو گیا. وائی ناٹ کہ ہم کتاب کا جو علم ہے کتاب میں ہی ڈھونڈیں اور اس رائٹر سے ہی سنیں کہ اس نے کیا لکھا ہے. اور دین جتنے بھی ہمارے جو آڈینس ہیں وہ بیٹھ کے دیکھیں کہ اس نے جو اپنا جو ایک آرگومنٹ جو بل کی ہے وہ کس حد تک آپ لوگ ایگری کرتے ہیں اور کس حد تک آپ ڈس ایگری کرتے ہیں. سو اس تمام سوچ کے ساتھ ہم نے سوچا ہے کہ ایک بلتستان ریڈرز کا نام دیا ہے. اس انیشیٹو کا بلتستان ریڈرز ہیں
اور ہمارا ایک جنرل ایک ٹیگ لائن ہے کہ میگنیفیسنٹ بلتستان. میں بلتستان سے باہر ہوں لیکن میرے لیے اور دنیا کے لیے بہت سی چیزوں میں یہ جو خطہ ہے آپ کا خطہ ہے یہ ایک شاندار خطہ ہے. دس از میگنیفیسنٹ بلتستان. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی جو ہمبل کاوش ہے اٹ از اے اسٹیپ ٹوورڈز دا میگنیفیسنٹ بلتستان. اسی سوچ کے ساتھ انشاءاللہ ہر وینسڈے کو ہم اس طرح بک ریویوز ہوں گی. کوئی مہمان خصوصی نہیں ہوگا اس میں، ایونٹس میں کوئی مہمان خصوصی نہیں ہوگا، کوئی بھی اس میں بندہ کوئی اسپیشل نہیں ہوگا. ہر کوئی بندہ آئے گا اسی ٹائم پہ ہم سٹارٹ لیں گے، جا کے اس ایونٹس پہ بیٹھیں گے، وہ سنے گا اور اپنا پوائنٹ آف ویو دے گا. مہمان خصوصی ہوگا تو دیٹ وڈ پٹ دا بک مہمان خصوصی ہوگا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم اپنی بک کے ساتھ تو میم اور بسم اللہ کریں تاکہ ہم وہ جو ہے نا علمی باتوں سے میں فضول میں ایسی بات کر کے جو ہے نا اس ماحول کو خراب کرنا نہیں چاہ رہا. تھینک یو، بہت شکریہ. بہت شکریہ نجیب عالم صاحب. اب میں جو ہے ایک تو ایونٹس کے تھوڑا میں بتا دوں کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے واکنگ ٹی ہے یہاں پہ. اگر کوئی بیچ میں سے کہہ لیں کہ ایونٹ کے دوران آپ یہاں سے چائے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ تمام اپنے موبائل فون سائلنٹ کر لیں اور ایونٹ کے بعد جو بھی آئے گا وہ پیچھے سے وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہاں سے میڈیا حضرات سے کافی جو ہے چہرے ہیں. کوشش یہ ہوگی کہ اگر آپ نے کوریج کرنی ایونٹ کی تو آپ اپنے کرسی پہ رہ کے آپ کوریج کریں. جو ہے ڈسٹربنس پیچھے آڈینس کے لیے بھی نہ ہو اور بالکل ڈسٹربنس نہ ہو. ہم بڑا ایک علمی ماحول جو ہے ایک اس لحاظ سے ہم کریں. تو میں اپنے جو ہے مشہور ہمارے پاس رائٹر بہت ہی جو ہے ان کی جو ہے اس گلگت بلتستان کی جو ہے تاریخ میں اور اس میں جو ہے سب سے زیادہ ان کا کام ہے محمد یوسف حسین آبادی صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں سر اور اپنے سنبھالیں سر. بہت شکریہ محمد یوسف حسین آبادی صاحب. ہم نے جو ہے سوچا کہ جب ہم ایک کتاب کا سلسلہ شروع کریں سب سے پہلے اپنے بلتستان کی تاریخ سے شروع کریں. تو جو کتاب یہ ہمارے پاس تاریخ بلتستان موجود ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے. یوسف حسین آبادی کسی تعریف کے محتاج نہیں. انہوں نے جو اس سے پہلے جو کتابیں جتنی لکھی ہیں بلتستان پر ایک نظر اور قرآن مجید کا انہوں نے بلتی میں ترجمہ کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے بلتیسکت کے نام سے بھی ان کی کتاب ہے اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کمیونٹی سروس گلگت بلتستان میں کر چکے ہیں. سر سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک تو اپنی جو آپ کی کتاب ہے یہ 1974 سے انہوں نے لکھنا شروع کیا اور 1984 میں جا کے یہ کمپلیٹ ہوئی. تو سب سے پہلے سر میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ یہ کتاب لکھتے ہوئے ظاہر ہے آج کل کے دور میں تو سوشل میڈیا ہے، گوگل ہے، انٹرنیٹ ہے سب کے پاس، تو سب آسانی سے جو ہے سرچ کر لیتے ہیں، ریسرچ آرٹیکل مل جاتے ہیں. 1974 سے آپ نے لکھنا شروع کیا ہے، 78 سے. تو تب ظاہر اس طرح سے کوئی وسائل نہیں تھا. تو یہ کتاب لکھنا کتنا مشکل تھا؟ اس کتاب کو آپ نے کس طرح سے جو ہے ایک 400-500 پیجز کے میں آپ نے اس کو سمویا ہے اور اس کے چیپٹرز کیسے لکھے، اس پہ ذرا ہم اور آج ایک ویو دے دیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا اور خصوصاً ہمارے کمشنر صاحب کا کہ یہاں آپ تشریف لائے، اپنے وجود کا ہمیں احساس دلایا اور ایک نئی روایت قائم کی. یہاں ہم جتنے بھی ادب، میرے سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ادب کے میدان میں جتنا بھی کام ہوا ہے ابھی تک سارے جو ہیں بغیر کسی سرپرستی، بغیر کسی حوصلہ افزائی، اس طرح سے جو ہے وہ انفرادی سطح پر ہوا ہے. تو ابھی پہلی بار ہم نے محسوس کیا، میں نے محسوس کیا کہ جی کوئی ہے ادھر جو سرپرستی کر سکتا ہے. تو میں آپ کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں اور اس قوم کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب رہا جی اس ادبی فیلڈ میں میری انٹری، میرا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن اسلامک اسٹڈیز ہے اور میں نے درس نظامی 7 سال عربی علوم میں نے حاصل کیے ہیں، صرف اور نحو سے لے کے فقہ اور اصول فقہ تک میں 7 سال جو ہے وہ پڑھ چکا ہوں. لیکن اس وقت یہاں مدارس نہیں تھے، اس لیے مجھے انفرادی طور پر علماء کے پاس جا کے جو ہے حاصل کرنا پڑا اور صرف مختصر مدت کے لیے میں ایک ادارے میں رہا ہوں. باقی سارا جو ہے وہ میں نے اس طرح سے، اور درس نظامی کی تکمیل کے بعد مجھے الشہادۃ العالمیہ جو ہے وہ ایوارڈ ہوا تھا
جو ایم اے عربی اور ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے برابر ہے. میں نے اس کے بعد 1978 میں اسلامک اسٹڈیز میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے بھی کیا. تو اس کے بعد میں نے ابھی عرض کیا کچھ چیزیں ان بانڈ ہوتی ہیں, بندے کے پاس وجہ نہیں ہوتی ہے کہ جب آپ نے یہ کیوں کیا, تو وہ اس لیے کہ جی میری فطرت میں یہ چیزیں ڈالی ہوئی تھیں. قدرت نے ایک دقیق نظر جو ہے وہ مجھے عنایت کی تھی. میرا خیال ہے میں چونکہ میں نے عرض کیا کہ میرا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز ہے, اور وہ بھی میں نے صرف قرآن مجید کے, میرے دوست سارے جانتے ہیں, صرف قرآن مجید سمجھنے کے شوق میں نے عربی پڑھی تھی. اور مجھے فقیہ نہیں بننا تھا, مجھے مقرر نہیں بننا تھا, خطیب نہیں بننا تھا. اور میرے استادوں کا خیال تھا, اساتذہ کا, کہ اگر میں نجف اشرف پہنچ جاتا تو میں نے آیت اللہ بننا تھا. یہ ان کا میرے بارے میں, وہ اس لیے کہ جی عربی جو کچھ پڑھا میں اس کا حافظ ہوں. عربی پوری گرامر, عربی زبان کی پوری گرامر 1000 اشعار میں عربی اس میں محفوظ ہے, کیا ہوا ہے جی. میں اس کا حافظ تھا, میں اس کا حافظ تھا. اور پڑھنے میں بھی میں تقریباً انتہا پسند تھا جی, بالکل. یہ نا جو میرا ایک گول سیٹ تھا قدرت نے مجھے میرے ساتھ دیا ہے, اور میں نے ہمیشہ اس کو اچیو کیا ہے. میرے دل میں اگر آپ, میں اس وقت 76ویں سال میں ہوں, اگر آپ ٹٹولیں گے تو کوئی تمنا ایسی نہیں ہے جو میری پوری نہ ہوئی ہو. بالکل, یعنی میں کوئی منزل ایسی نہیں ہے جو میں نے حاصل نہ کی ہوں, جس پہ میں نے آنکھیں گڑی تھی اور وہ میں نے حاصل کر لی. انہی میں سے ایک یہی بھی ہے. اب میں ایم اے کرنے کے بعد مجھے بہت تڑپ ہو گئی کہ جی میں نے ایم فل کرنا ہے. اور آپ 50 سال پہلے ایم فل کا ایک آدمی سوچتا ہے اور پی ایچ ڈی کرنا ہے, تو یہ ریئلٹی ہے جی. 50 میں بلتستان کا میرا خیال ہے میں 6واں یا 7واں ایم اے ہوں. اس وقت یہاں تعلیم کی حالت جو ہے بہت نامختبہ تھی. یعنی ایون پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں ایک پیرا لکھ کے جو ہے کسی کو دکھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اور میں نے بھی زندگی میں خط سے زیادہ جو ہے کچھ نہیں لکھا تھا جی. چونکہ میرا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز ہے, اس لیے میں اسلامک اسٹڈیز میں جو ہے کوئی موضوع جو ہے وہ میں ڈھونڈنے لگا کہ جی کہ میں اس پہ جو ہے تحقیق کروں. تو میرے بڑے بھائی جی وہ مجھ سے پہلے انہوں نے گریجویشن کیا ہے, وہ محمد رضا صاحب, ابھی وہ عرف جو ہے ان کا بابو رضا ہے. تو انہوں نے مجھے پڑھایا ہے. تو انہوں نے کہا بڑی کثیر المطالعہ ہے, جو وسیع المطالعہ جی. تو وہ انہوں نے مجھے کہا دیکھو ایک اسلامی موضوعات پر ایک دنیا تحقیق کر رہی ہے, آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے ایریا کے بارے میں کر لیں. اس نے مجھے اس ایریا کے بارے میں میرے توجہ کو ڈائیورٹ کیا. اب ایریا کے بارے میں یہ چونکہ میں نے سوچا تو پھر ایسا کرتے ہیں, میرے موضوع سے متعلق ایک ٹاپک اٹھاتے ہیں کہ جی یہاں کی ہسٹری جو ہے وہ تاریخ اسلام, اگر ہسپانیہ کی تاریخ جو ہے وہ تاریخ اسلام ہو سکتی ہے تو بلتستان کی تاریخ اسلام کیوں نہیں ہو سکتی ہے. یہ میرے اس وقت کے احساسات تھے. تو یہ میرے اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہے, لہٰذا میں یہاں کی تاریخ پر جو ہے وہ کیسے میں اس موضوع تک پہنچا ہوں. تقریباً یعنی اتفاق سے یہ ہے جی میں تحقیق کے میدان میں پہلا بلتی ہوں شاید بلتستان کے اندر رہنے والا جو اس فیلڈ میں اترا تھا. تو میں کیسے اس فیلڈ میں پہنچا. اب یہاں سیریز جو ہے اس طرح سے ہو گیا کہ جی میں نے بلتستان کی تاریخ پہ جو ہے وہ تحقیق کرنی ہے کیونکہ وہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ. اس کے لیے اب تاریخ ہے جی, اس وقت میں بلتی ایم اے ہوں, مجھے بالکل قطعاً نہیں پتہ تھا کہ جی یہ ہمالیہ ہے, یہ دریائے سندھ اور یہ قراقرم, بالکل پتہ نہیں تھا. یعنی آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے جو ایم اے 7-8 تھے ان کا یہ حال ہے تو پھر جو ہے باقی معاشرے کا کیا حال ہوگا. اب ہم سے پوچھتے تھے لوگ کہ جی بلتستان کی تاریخ, تو ہم کہتے تھے وہ حشمت اللہ نے وہ تاریخ لکھی ہے جی ایک تاریخ جموں, اس میں ہماری تاریخ ہے. وہ ریئلی یعنی لوگ میرے خیال میں سنجیدگی سے وہ پڑھتے بھی نہیں تھے, یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی کمی تھی. یعنی آج سے 50 سال پیچھے آپ جائیں گے یہاں کی صورتحال جو ایسی نہیں تھی. یعنی یہاں اس وقت جو ہے وہ پی ایچ ڈی میرے خیال میں بے روزگار ادھر بیٹھے ہوئے, بالکل ایسا نہیں تھا. تو پھر میں نے فیصلہ کیا جی ابھی جو ہے وہ 3 عشرے پہلے یہاں آزادی کی ایک جنگ لڑی گئی تھی اور اس کے 75% لوگ جو ہیں وہ مجاہدین زندہ تھے اس وقت. تو میں نے سوچا کہ اسی موضوع پہ جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں. پھر میں نے شروع کر لیا, یہ 1978 کی بات ہے.
اور کہ چھوٹے سے مجاہد سے لے کے چھوٹے سے کارکن سے لے کے کمانڈر تک میں نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے. صرف میرے ہاتھ سے جو ہے وہ چھوٹے ہیں بابر خان صاحب، وہ فوت ہو چکے تھے، یہ 78 کی بات ہے، وہ 72 میں فوت ہو گئے تھے. اور انہوں نے روز ماہنامہ بے باک کو ایک انٹرویو دیا تھا، میں نے اس پہ تکیہ کیا ان کا. اور پھر باقی آپ کے جو ہیں وہ کرنل حسن صاحب کا میں نے انٹرویو کیا، کرنل محمد خان کا انٹرویو کیا، شاہ خان صاحب کا انٹرویو کیا، اور یہ بریگیڈیئر اسلم صاحب جی وہ کمانڈر ان چیف تھے، ان کا انٹرویو کیا. اور اس طریقے سے جو ہے وہ یہاں کے جن خطوں میں جو ہے جن علاقوں میں یہ جنگ لڑی گئی تھی، تو ان کے سارے جو ہیں وہ تقریباً راجاؤں کا، مثلا راجہ روندو کا میں نے انٹرویو کیا، راجہ شیر کا انٹرویو کیا، راجہ خپلو کا انٹرویو کیا، راجہ تھرمن کا انٹرویو کیا، راجہ سکردو کا انٹرویو کیا. اور یعنی جتنے رئیس تھے، جتنے کارکن تھے، جتنے مجاہد تھے، مجاہد کمانڈر تھے، سب کا انٹرویو کیا جی. اس پہ میں نے 5 سال لگائے اور ناتجربہ کاری بھی تھی. ایسا جب میں نے سٹارٹ کیا تو ایک سردار صاحب کے انٹرویو سے سٹارٹ کیا جی. اور وہ انہیں میں گھر بلا کے میں نے انٹرویو شروع کیا. تو شاید یہ میں نے آپ کو بھی شاید نہیں بتایا، گھر بلا کے تو 3 دن اس نے یعنی انٹرویو لگایا جی، مجھے 3 دن لگایا جی انٹرویو میں. اور باہر اس وقت تو بالکل نہ تجربہ کار تھا. وہ ادھر سے بتا رہا جی گلگت میں جو ہے وہ یہ ہوا، گلگت پہلے آزاد کرایا، پھر دوسرے دن روندو آزاد کرایا، پھر تیسرے دن ادھر کی باری آئی. تو بعد میں اتنا ٹرینڈ ہو گیا تھا، میں کسی کا انٹرویو کرتا تو پھر میں ان سے صرف یہی پوچھتا کہ جی اس مرحلے کے اس مہم میں آپ کہاں سے شریک ہوئے، آپ نے کیا کچھ کیا اور آپ نے کہاں چھوڑا. تو ایک ایسا ہوا کہ یہاں کا ایک بہت قداور ہستی تھی یہیں پہ، اب مرحوم ہیں. میں نے جب انہیں یہی کہا، ادروائز وہ تو لوگوں کے قصے مجھے بہت سناتے ہیں، لیکن جب میں نے کہا کہ جی آپ نے کیا کچھ کیا ہے، یعنی میں آئی وٹنس جن واقعات کے جو ہیں وہ آئی وٹنس تھے نا جی، میں صرف وہی نوٹ کرتا تھا، ان سے وہی پوچھتا تھا، وہی جو ہے سنتا تھا. بہت تجربہ ہو گیا مجھے. اور ایون کرنل حسن صاحب کا بھی میں نے بالکل اسی طرح سے انٹرویو کیا تھا. بڑے خران آدمی تھے جی. تو بڑے دلچسپ واقعات ہیں جی. اچھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جی تھوڑی دیر سوچا، اس کے بعد میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جی، میں ہیڈ کوارٹر پہ رہا ہوں، یہی پہ ختم ہو گئی. تو اس طریقے سے میں نے، میرا خیال ہے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی میں نے بہت کوشش کی. اور میں اس وقت اپنے آپ کو آتش بپا کہتا تھا جی. یعنی آتش بپا یہ ہوتا ہے ایک آدمی انگارے پہ چلتا ہے تو کتنی بے سکونی ہو جاتی ہے. تو میرا حال یہی تھا، میں بالکل میرا سکون نہیں تھا. اور میں یہاں سے ایک دفعہ میں گیا شنگ سے گاڑی چھوڑ دی. یہ اس زمانے کی جی، یعنی وہ جیپ روڈ اور وہ پتہ نہیں اکا دکا گاڑیاں ملتی تھی اس وقت کی بات ہے. تو میرے ہاتھ میں میرے پاس کیمرہ ہے، ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، کچھ سیل ہیں رکھے ہوئے، ایک میری ڈائری ہے، پین. میں شنگ سے گاڑی چھوڑ دی. شنگ سے میں پیدل آیا ہوں ہر جگہ پہ انٹرویو کرتے ہوئے، فوٹو لیتے ہوئے. اور آیا ڈمبودا سے میں نے 2 راتیں گزاری جی، 2 راتیں گزاری. انٹرویو جو ہے وہ میرے موضوع سے متعلق تو میں نے کر ہی لیا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ایک دن نیلی سے میں نے کہانی سنانے والا جی لایا. وہاں اس زمانے میں ایک ہوٹل ہوتا تھا غفور کا ہوٹل، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو میں ادھر رہا جی ایک کمرے میں، اور نیلی سے کہانی سنانے والا لایا. ایک دن ایک رات وہ کہانی سناتا رہا، میں سنتا رہا. میں جاننا چاہتا تھا کہ جی ان کہانیوں سے جو ہے وہ کیا ملتا ہے، یعنی تاریخ ملتی ہے یہاں کی یا کلچر ملتا ہے، کیا ملتا ہے. یہ صرف یہی اسی کے لیے. اور دوسرے دن جو ہے وہ میں نے ہرداس سے، اب میرے خیال میں آپ لوگ جانتے ہیں ہرداس میں ان دونوں جگہوں پہ جو ہے کہانی سنانے والے بہت زبردست تھے. اور تھوڑی سی جو ہے معاشرہ جو ہے وہ یعنی پولیوٹیڈ نہیں تھا، بالکل اس وقت خالص معاشرہ تھا. اس لیے وہ کہانی سناتا رہا اور میں یعنی ایک دن ایک رات جو ہے وہ سنتا رہا. تو یعنی میں اس حد تک یعنی بہت کوشش کی. اور اپنی ناتجربہ کاریوں کے باوجود، اس وقت میں 30 سال کا تھا، اپنے دوست اپنے تہذیب کے تقریباً عمر کا تھا جی بالکل.
میں نے اتنا میچور بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میری تحریریں میچور، بعد میں جب میں خود میچور عمر میں پہنچنے کے بعد دیکھا تو میں بڑا خوش ہوا کہ اچھا. سر ہم نے فدا محمد ناشاد صاحب نے آپ کی کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بلتستان کا انسائکلوپیڈیا ہے، تو اس میں جو مختلف آپ نے جو چیپٹرز کور کیے، تھوڑا ہمیں ہر چیپٹر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. آپ نے جنگ آزادی کو بھی کور کیا ہے، راجاؤں کو جو ہے آپ نے کور کیا، تو ان تھوڑے چیپٹرز کے حوالے سے سر ہمیں بتائیے گا. اچھا، میں پہلے آپ کو یہ داستان، میرے خیال میں یہ نئی نسل کے لیے بھی ضروری ہے کہ جی تاریخ بلتستان کس طرح لکھی گئی. یہ تو میرا ابتدائی جو میں نے کتاب لکھی اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. یہ 1984 میں منظر عام پہ آ گئی. تو اس کے بعد اچھا اسی میں 2-3 باتیں ایسی ہیں. ایک تو یہ ہے یعنی تاریخ جنگ آزادی میں نے کمپائل کی ہے، وہ لکھ ڈالی، اور میرا خیال ہے چونکہ میں بالکل میرا قلم جو ہے میرے ذاتی جذبات سے بالکل آزاد رہا ہے. ہمیشہ ایک آدمی جو مجھ سے 100 بار نفرت کرتا ہے، میں جانتا ہوں یہ، لیکن اس کا نام وہاں پہ آتا ہے، اس کے بارے میں نے کبھی جو ہے وہ میرے جذبات کو جو ہے میرے قلم تک نہیں کیے. یہ ایک میں نے رکھی. دوسرے جو ہیں وہ کچھ تلخ حقائق جو ہے وہ بیان کرنا پڑا. ایک یوفیمسٹک ٹرم میں نے ہمیشہ اس میں استعمال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تلخ چیز کو آپ جو ہیں وہ خوشگوار الفاظ میں آپ اس کو جو ہے وہ دیکھیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی، آپ بہتر سمجھتے ہیں. جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا، گلیت میں 2 سخت میرے تاج بھائی بھی جانتے ہیں، گلیت میں کرنل حسن ایک طبقہ تھا، کرنل حسن کو ہیرو مانتے تھے، ایک بابر خان کو ہیرو مانتے تھے. اور وہاں جو ہے وہ میرے خیال میں تگ آف وار کیا وہ ایک جنگ سی. آپ کو پتہ ہے بعد میں شاہ خان صاحب کی کتاب آ گئی تو دوسرے گروپ کے جو ہے انہوں نے جلا دیا ان کی کتاب کو، بازار میں جلا دیا. تو اس طرح کی مخالفت تھی، لیکن یہی چیزیں میں نے لکھی ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے. وہ اس لیے کہ جی میں بڑا ٹیکٹفلی میں نے لکھا ہے، میں نے واقعات کے ضمن میں شخصیات کو ڈال دیا، تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں. یعنی تاریخ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے جی. یعنی دیکھیں اکبر کے حرم میں جو ہے ہزاروں کنیزیں تھیں، ایک انارکلی کا ذکر آتا ہے، باقی کسی کا نہیں آتا ہے. اس کے یہ جو سردار، اس کے پاس جو سردار تھے، کمانڈرز تھے، اس کی شرح جو ہے اس کی فہرست ایک پوری کتاب میں جو ہے ایک فہرست موجود ہے، جس میں ہمارے یہاں کا جو ہے آدم خان کا بھی نام ہے اس میں. لیکن وہ صرف کتاب میں بعد میں لکھنے والوں نے کتاب میں لکھا ہے، ادھر جو ہے وہ 9 رتن کا صرف ذکر ملتا ہے، باقی کوئی نہیں ملتا ہے. یعنی تاریخ کا اپنا ایک مزاج ہے، چاہے معاشرے میں بہت بڑے اونچے مقام کا آدمی ہو، تاریخ میں اس کا ذکر جو ہے نہیں بھی آ سکتا. بالکل. ایک چھوٹا سا ایک آدمی ہے، اس کا تاریخ میں جو ہے ذکر آ سکتا ہے. تو تاریخ کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کا میں نے زیادہ خیال رکھا ہے. اچھا، جو میرے فرسٹ پبلیکیشن میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے جی، تاریخ تو میں نے لکھی ہے، اور پھر کلچر پہ جو ہے وہ جغرافیائی تعارف جو ہے وہ آپ میری کتاب سے پہلے کہیں پہ جو ہے اب تک شاید نہیں ہے. بالکل. کوئی یعنی جائز طریقے سے جو ہے وہ اس کا جو ہے جغرافیائی تعارف کیا ہو. اور پھر کلچر جو ہے وہ میں نے لوگوں کو سمجھایا، پہلی بار سمجھایا کہ جی کلچر ہوتا کیا ہے. کلچر جو ہے یہ عربی ایک ٹرم سے جی، یعنی کلچر جو ہے ثقافت جسے کہتے ہیں، الثقافہ ہی العلم بالعلوم والفنون والآداب. علوم، فنون، آداب، ایک انسان کی زندگی کے سارے پہلو جو ہیں وہ ثقافت میں جو ہے کور ہو جاتا ہے. اور میں نے اپنی کتاب میں جو ثقافتی ورثہ لکھا ہے اس میں ٹاپکس جو ہیں وہ اس میں لسٹ ڈاؤن پہلی بار کیا ہے. اس سے پہلے آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ چیزیں کہ جی بلتی کلچر سے کیا مراد. اور پھر اس پہ لکھتے لکھتے میں نے بلتستان کا قدیم رسم الخط دریافت کیا. یہ 1980 کی بات ہے جی. 1380 میں جب اسلام آیا تھا، 1381 عیسوی میں یہ رسم الخط متروک ہو گیا تھا. اچھا، اس کے بعد سے جب میں اس فیلڈ میں آیا، اب مجھے اس کی اس قوم کا جو ہے وہ ثقافت پر تھوڑا سا تو لکھنا ہے. تو جب زبان کی باری آئی تو ہمارے یہاں اس وقت 2 بڑے دانشور تھے جی، میں ان کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو ہمارے وزیر غلام مہدی ایم اے LLB علی گڑھ تھے. وہ 1942 میں انہوں نے علی گڑھ سے ایم اے اور LLB دونوں کیا تھا. اور دوسرے جو ہیں وہ انڈر گریجویٹ تھے لیکن کثیر المطالعہ وہ آدمی تھے، راجہ خپلوجی فتح علی خان. بہت بڑے دونوں جو ہے وہ بہت بڑی معلومات کے یعنی مالک تھے، لیکن ان کو بہت کچھ پتہ تھا، زبان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ. اور پھر مجھے آخر میں میں نے سوچا کہ جی کچھ تو میں نے لکھنا ہے. تو ایک کمپریٹو اسٹیٹمنٹ بنایا جی میں نے
کہ جی عام استعمال کے الفاظ، مثلا رشتے، باپ بہن بھائی بیٹے، یہ تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ہیں وہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ میں نے لسٹ ڈاؤن کیا بلتی خانے میں. پھر بلتستان کے ارد گرد جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کا بھی میں نے لسٹ ڈاؤن کر کے ایک تقابلی مطالعہ کیا. تو یہ تو لداخی کے ساتھ ایک ہے. پھر لداخی پر میں نے لٹریچر منگوایا تو پتہ چلا کہ یہ تو تبتی اس کی جو ہے ایک ڈائلیکٹ ہے. پھر میں نے جس دن وہ مواد میرے پاس پہنچا میں 24 گھنٹے کے لیے سویا نہیں، بالکل نہیں سویا. تو پھر وہ رسم الخط جو ہے وہ میں ایک رات میں میں اس رسم الخط کا ماسٹر بن گیا. وہ یاد بھی مجھے ہو گیا، لکھنا بھی مجھے آیا، میں ایکسپرٹ بھی ہو گیا. لیکن میں بڑا خوش تھا کہ جی اب میں اس کو اپنی کتاب میں دے دوں گا تو نئی نسل نے تو اسے سینے سے لگانا ہے. لیکن اس میں ایک سکون تھا یہ کہ جی ان 600 سالوں میں 1381 میں یہ متروک ہوا تھا، اور یہاں جو ہے 1980 میں نے اس کو پھر ڈسکور کیا. تو ٹھیک 600 سال ہوتے ہیں. ان 600 سالوں میں مجھے اس وقت تو پتہ چلا 4 آوازوں کے لیے، لیکن تھا 5 آوازیں تھیں جو بعد کے ایڈیشن میں نے اس میں 5 کے لیے کر دی. اب میں نے سوچا اگر میں اسی طریقے سے جو ہے اس کو کتابیں دے دوں تو نئی نسل نے جو ہے وہ اس کو سینے سے لگانا ہے. پھر کیا ہوگا، 4 آوازوں کے لیے جو ہے اس میں وہ نہیں ہیں، نئی آوازیں پیدا ہو گئی تھیں جی ان 600 سالوں میں. 4 آوازیں اس وقت مجھے پتہ چلیں. تو میں نے سوچا نہیں ان کے لیے تو حروف اس میں ہونے چاہیے، ورنہ ہمارا ادب جو ہے وہ شاعری وہ تو ضائع ہوگی، وہ تو بالکل ڈسٹارٹ ہوگی. تو پھر میں اب اس کو سیکھنے کے لیے اس میں لکھا ہوا تھا اٹ ہیز بین ڈیرائیوڈ دی اسکرپٹ ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام دیوناگری، یہ لکھا ہوا تھا. میں نے پہلی بار سنا تھا دیوناگری کا نام. پھر دیوناگری کا پتہ کر کے جو ہے وہ میں نے دیوناگری سیکھ لیا. سیکھنے کے بعد میں آج بھی جی اس کا ایکسپرٹ ہوں دیوناگری کے بھی. تو میں اس کو جو ہے وہ پتہ کیا تو دیوناگری سے اس کا کوئی قدر مشترک نہیں ہے. یہ تو بالکل لکھنے والے نے کسی نے لکھا ہوگا تو باقی سارے محققین اسی کا حوالہ دے کے لکھتے ہیں نا جی، ایسا تھا. پھر اس کے بعد دیوناگری کی میں نے ہسٹری پڑھی تو کہا جی اس کا اینسسٹر جو ہے وہ ہے برہمی. تو میں نے برہمی سیکھا. اب مجھے اس کے لیے ان 4 حروف کے لیے 4 آوازوں کے لیے حروف بنانے ہیں، شامل کرنے ہیں اس میں اس کو ادور شہرت میں جو ہے وہ میں دینا نہیں چاہتا تھا. تو پھر اس کے بعد براہمی میں نے سیکھا، وہ میں آج بھی اس کا ایکسپرٹ ہوں جی. تو پھر پتہ چلا کہ جی یہ براہمی سے لیا گیا تھا جی، اور براہمی کے ساتھ اس کے 4 حروف اب بھی مشترک ہیں، الفابیٹس اب بھی مشترک ہیں. تو پھر اس کے بعد میں ان راز کو سمجھ سکا کہ جی بنانے والے نے اس رسم الخط کو کس طرح سے بنایا تھا. میں نے اسی ترتیب میں 4 حروف اس میں شامل کیے. بعد کے ایڈیشن میں میں نے 5واں بھی شامل کر لیا جی. اور یہ اب وہ ہے جی وہ فیسلٹی از دیر. اگر کسی کو شوق ہو جائے اس رسم الخط میں لکھنا ہے، یہ بالکل کمپلیٹ صورت میں ہے. تو یہ اس کتاب میں یہ ایک انتہائی نئی بات تھی. اور باقی جو ہے وہ میری کتاب وہ جو ہے 1984 میں آ گئی. اب اس دوران اس کتاب کے تالیف کے دوران مجھے قدم قدم پر 2 چیزوں کا محسوس ہوا. وہ ایک یہ ہوا کہ جی کتابیں نہیں ہیں. بلتستان پر تو کتاب کسی نے لکھی ہی نہیں، بالکل نہیں لکھی. اور اب لکھی ہے جی 1959 میں ہمارے ایک مولوی صاحب نے عراق میں عربی فارسی بلتی کا ایک لغت لکھا ہے. وہ چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی لغت ہے جی، وہ لکھی ہے. اس کا تاریخ سے اب وہ تاریخ کی تو کتاب نہیں ہے. پھر 1972 میں ایک صاحب نے لکھا ہے جی ہمارے وہ بھی ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی خلیل الرحمن صاحب. وہ پہلا والا شیخ احمد صاحب شاید چندہ کے تھے. بعد والا مولوی خلیل الرحمن شاید یہ بلغار کے ہیں یا کچھ اس طرح کے ہیں جی. انہوں نے بلتی کا قاعدہ لکھا ہے، بلتی زبان کا، وہ بھی اپنے نالج کے مطابق لکھا ہے. بہرحال اس کی کاوش تو خیر تاریخی ہے، لیکن اس میں کچھ مٹیریل کچھ بھی نہیں. اب تیسری جو ہے ہمارے ایک شاعر ہیں مرحوم اپنے فدا حسین شمیم صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جی آئینہ بلتستان، چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی. تو وہ نہایت چھوٹی سی ہے. اس کے اندر جو ہے انہوں نے اس سے پہلے ریڈیو کے لیے جو کچھ اس نے خود لکھا تھا اس کو آرٹیکل کی شکل میں جو ہے وہ چھاپ کے پتہ نہیں تو یہ بنایا ہے. وہاں بھی تاریخ نہیں اس میں.
یہ 3 کتابیں مجھے یعنی مقامی لوگوں کی لکھی ہوئی، باقی کسی تو کتاب سر اسی سے اللہ خان کی ہاں میں جاننا چاہوں گی سر، جو تبت کی کتابیں اور ہندوستان کی کتابیں، ان میں تاریخ بلتستان کے حوالے سے آپ کو کوئی مواد ملا سر؟ جی بس ابھی آ رہا ہوں. اچھا تو پھر اس کے بعد جب میں نے کتاب دے دی یہ کاتب کو، تو اس کے بعد سے میں نے ایک کام شروع کیا. ایک تو فیصلہ میں نے کیا کہ جی میں نے مکمل تاریخ بلتستان لکھی ہے، ایک تو یہ میں نے فیصلہ کیا. دوسرا یہ کیا کہ جی اب اس پر تو کسی کی کتاب نہیں ہے، تو میں ارد گرد انگریزوں نے اور محققین نے بلتستان کے ارد گرد کے علاقوں کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں ان میں یہاں کا کتنا ذکر ملتا ہے، میں اس کے لیے کتابیں جمع کرنے لگا. تو ایک کتاب میرے دوست حسن حسرت صاحب کا تعاون اس میں رہا ہے، مجھے یہ جانتے بھی ہیں کہ جی میں کتنے انہماک سے میں نے یہ مشن اثر کیا تھا. 7 سال میں نے صرف اسی پہ گزارا جی. کتابیں ایک جو انگریزی کی کتاب ری پرنٹ ہوئی تھی پاکستان میں، تو میں نے اس کا ایڈریس دیکھا تو اس میں جی انڈس پبلیکیشن کراچی اس کا ایڈریس دیا. میں گیا یہاں سے اور پنڈی سے میں شام کو گیا جی، شام کی فلائٹ سے، اور صبح سویرے میں اس بلڈنگ میں پہنچا جس کا لکھا ہوا تھا. پھر میں نے ان سے اپنا تعارف کرنے کے بعد میں نے کہا کہ جی آپ کا شاپ بھی، آپ کا اسٹور بھی، مجھے آپ میرے ڈسپوزل چھوڑ دیں. آج میں نے جو کتاب ملے میں نے آپ سے خریدنی ہے. تو انہوں نے بھی تعاون کیا اور میں دوسری شام کو پتہ نہیں 2 کارٹون لے کے میں پنڈی پہنچ گیا. میں اس طریقے سے اگلے 7 سال میں کتابیں جمع کرنے میں نے صرف کیا. اور الحمدللہ جو کتابیں مجھے مل گئی میں ان کو پڑھتا، ایک عادت سے ہو گئی تھی نا، اور پھر جو ہے اس کا نوٹ بنانے کے بعد فائل کرتا. میں اس طریقے سے اگلے 15 سال شاید اس طرح سے گزارے. سن 2000 میں جی میں اوپن یونیورسٹی میں یہاں ریجنل آفس کا انچارج تھا. سن 2000 میں میرا پوسٹنگ کیا انہوں نے گلگت. تو تب تک جو ہے وہ میرا اپنا ایک ادارہ جو ہے وہ میں یہاں آپ کو شاید بتا دوں کہ یہاں بلتستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں پہلا سکول اور کالج میں نے 1992 میں قائم کیا تھا. اور میری دیکھا دیکھی میں اس وقت 300 پرائیویٹ سکول شاید چل رہے ہیں. بالکل جی یہ ایک انقلاب آیا ہے. تو اس میں بھی سنگ بنیاد رکھنے میں شاید میرا بھی تھوڑا سا حصہ ہے. تو میرا ادارہ جو ہے وہ میرے ایبسنس کا متحمل نہیں تھا، اس لیے میں نے استعفیٰ دیا نوکری سے. استعفیٰ دینے کے بعد سن 2000 میں استعفیٰ دینے کے بعد پھر میں نے اپنے سارے نوٹس کو لا کے تاریخ بلتستان یہ کتاب میں نے کمپائل کی. اور یہ 2003 میں اس کا پہلا ایڈیشن آیا ہے. اس کے 3 ایڈیشن آ چکے ہیں. ناشر صاحب میرے دوست قاسم نسیم صاحب یہی تشریف رکھتے ہیں. تو ابھی انہوں نے مجھے وارننگ ابھی ان کے اس کا انتظار ہے کہ جی 4تھے ایڈیشن کی جو ہے وہ تیاری. تو میں اب اس میں بھی اس سے تاریخ بلتستان کے جی اس موضوع کا میرے ساتھ جو ہیں وہ 45 سال کا ساتھ ہے. یعنی 45 سال ہوئے ہیں اس موضوع کے ساتھ مجھے. اور میرا دوسرا موضوع ہے قرآن مجید کا متن. یہ میرا سن 66 سے جو ہے ابھی پوری زندگی جو ہے میرا دو ہی موضوع ہے مرغوب. ایک تو قرآن مجید کا متن ہے، دوسرا جو ہے وہ میرا یہی تاریخ بلتستان ہے. اس کا ہر ایڈیشن پچھلے ایڈیشن سے مختلف ہے. وہ اس لیے کہ جی یعنی باقی کوئی مختلف نہیں ہے. اس میں نئے مواد جو ہیں جہاں جہاں سے مجھے ملتا ہے وہ مواد جو ہے اس میں انسرٹ کرتا رہتا ہوں جی. تو اس کا لیٹسٹ ایڈیشن جو ہے وہ ابھی بھی آنے والا ایڈیشن وہ بہت اس سے بھی جو ہے وہ بہت مفید ہوگا. اب رہا جی میں تاریخ بلتستان کے بارے میں، ایک تو یہ ہے جی میں کوئی ادب والا بڑا زبردست وہ لکھاری نہیں ہوں. مجھے اپنی کمزوریوں کا کوتاہیوں کا بالکل پتہ ہے. لیکن ایک چیز کا ہے، میرے اساتذہ جو ہیں وہ مجھے کہا کرتے تھے احسن الکلام ما قل و دل. وہ یہ ہے جی خوبصورت کلام وہ ہوتا ہے جس کے الفاظ مختصر ہوں، کم ہوں اور مواد زیادہ ہوں. یہ میں نے بہت کوشش کی ہے اس میں. بلکہ یعنی لوگ جو ہے اس حد تک وہ پیاس محسوس کرتے ہوں گے لوگ کہ جی کاش اس موقع پہ جو ہے اور 2 جملے ہوتے. وہ اس لیے کہ جی اب 1-2 جملے جو ہیں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی غیر ضروری تفصیل میں نے نہیں دی ہے. وہ اس لیے جو چیزیں لوگوں کو جو ہے سمجھ میں ویسے ہی آنا ہے، ان کو خواہ یعنی مبالغہ جو ہے آرائی کرنا یا جملے ریپیٹ کر کے جو ہیں وہ. تو اس میں آپ کو ایک جملے میں جو ہے وہ کئی مواد آپ کو یعنی ہو سکتا ہے ملیں. اس میں الفاظ بہت کم، مواد انتہائی زیادہ ہے اس میں. ایک یہ ہے.
دوسرے جو ہے اس کا ایک پازیٹیو ایک یوفیمسٹک جو ہے وہ میں نے یہ ہر جگہ رکھا ہے کہ جی یہاں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی کسر شان نہ ہو، کسی کی، یہ اس لیے کہ یہ ایک میں عبادت کے طور پہ لیتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے اگر یعنی عربستان کے جو ہے ان سراسین جن کو کہتے ہیں وہ صحرا نشین کا جو ہے وہ ہے، تو ان صحرا نشینوں کے جو ہے وہ تاریخ اگر عبادت ہے تو میرے خیال میں میرے اس وطن کی جو ہے تحریک بھی عبادت ہے، وہ اسی پر مجھے پرائڈ آف پرفارمنس جو اسی پر ملا ہے، تاریخ اس میں بالکل تاریخ لکھا ہوا ہے، ویسے اس کو پاکستان کی تاریخ کا ایک چیپٹر کے طور پہ انہوں نے تسلیم کیا اور اسی پر مجھے یہ وہ دیا ہے، اور میں ہر لحاظ سمجھتا ہوں میں نے اس کا حق ادا کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔ اب میرے اس بلتستان کے میرے قوم کا، گلگت بلتستان کے قوم کا اور پاکستانی قوم کا جہاں جہاں میری شناسائی ہے وہاں ان کا میں شکر گزار ہوں۔ میرا کوئی کارنامہ اتنا نہیں ہے، اس چھوٹی سی کتاب پر انہوں نے مجھے اتنی پیار، اتنی محبت اور اتنا جو ہے وہ مجھے عزت افزائی میری کی ہے، تو میں آپ سب کا بھی، ان کا بھی، ساری قوم کا جو شکر گزار ہوں۔ سر آپ نے اس میں بہت سارے راجاؤں کا ذکر کیا، بہت سارے حکمران کا ذکر کیا، ان سب میں سے آپ کی وہ کہتے ہیں سب سے دلچسپ حکمران یا راجا آپ کو کون سی، جس پہ آپ کہیں گے بات کرنا چاہیں گے؟ ہمارے پاس ہم 2 منٹ پہ بات کریں گے سر، پھر ہم آڈینس کی طرف جائیں گے، تو ہمارے پاس 20 منٹ پھر آڈینس کے لیے کویشچن آنسر رکھیں گے۔ دیکھیں جی میرا تو میں کسی کو یعنی کمپیریٹیولی یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی فلاں جو ہے وہ زیادہ کارنامہ ہے یا کیا نہیں، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں میرا اس موضوع کے ساتھ اتنا یعنی تعلق رہا ہے کہ جی آپ بلتستان کے 26 مخفن ڈائنسٹی کے جو ہیں 26 حکمرانوں نے حکومت کی ہے، ابراہیم سے لے کے احمد شاہ تک۔ مجھے جس یعنی راجے کا آپ نام لے لیں گے مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جی میں اس کے دور میں زندہ رہا ہوں، یعنی آپ سمجھ لیجئے جی اس کے فیصلوں میں میں شامل ہوں، اس کے جو ہے وہ یعنی کام میں شامل ہوں، یہی حال میرا جنگ آزادی کی اس میں بھی ہے، یعنی جس محاذ کی آپ بات کریں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ادھر ان کے ساتھ شامل تھا، اس لیے کہ جی میں انٹرویو کرتا ہوں نا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یعنی آپ نے ابھی یعنی وہ 21ویں صدی میں آپ نے تحقیق کی ہے نا، پہلے جو ہے وہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ تھا ہی نہیں، تو آپ کس طرح کرتے ہیں؟ اب آپ کا جو ہے سارا جو ہے وہ انٹرویو پہ تھا، اب انٹرویو میں یہ کام کرتا تھا کہ جی شریک واقعہ جو ہے وہ میں ڈھونڈ کے نا، کوئی اگر دیتا ہے کسی واقعے کا یعنی وہ اپنا ریفرنس کی حیثیت سے، تو میں اسے ضرور پوچھتا تھا جی آپ کے ساتھ اور کون تھا، بڑے نرمی سے، تو وہ کہتا نا تو میں اس سے جو ہے وہ جا کے جو ہے کراس کرواتا تھا، ویریفیکیشن کرا لیتے تھے۔ جی یہی میرے پاس طریقہ تھا، اور اب رہا جو ہے وہ اب تحریر کا زمانہ ہے، کتابیں ملتی ہیں، تو اب میں عرض کرتا ہوں ایک چیز ہے، تو اب میرے یہ 2 دانشور تشریف رکھتے ہیں، یہ بالکل جانتے ہیں، اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک تاریخ نے لکھا ہے علی شیر خان کی بہن جو ایک صاحب کو جو ہے شادی کر کے دے دی تھی، اور دوسرا جو ہے وہ مورخ، تو یہ اگر ممکن ہوا تو یہ کرتا ہوں، نہیں تو اگر ایک سے زیادہ ریفرنس کہیں پہ ہیں تو اس کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔ تو یہ نا یعنی جس دور میں ہم ڈیٹا اور وہ آپ کے دور سے بالکل مختلف ہے، ہمارے پیمانے الگ ہیں، ہمارے اصول الگ ہیں، تو اس پہ جو ہے وہ گھنٹوں کیا دنوں جو ہے وہ ہم بات کر سکتے ہیں، جو تحقیق کے جو اصول ہم نے وضع کیے ہیں۔ بالکل، اب ہم آڈینس کی طرف جاتے ہیں اور آڈینس سے سوال لیتے ہیں، 20 منٹ جو ہے ہم آڈینس سے کویشچن لیں گے، تو جو بھی آڈینس سے والنٹیئر کویشچن کرنا چاہتے ہیں اس بک کے حوالے سے تو وہ جو ہے کر سکتے ہیں۔ جی سر، مائک تو نہیں ہے سر؟ جی ہاں، ساتھ ساتھ جو ہے چائے بھی آپ لے سکتے ہیں، سیلف سروس ہے چائے آپ کے لیے۔ تو پہلا سوال جی سر۔ اسسٹنٹ کمشنر، آپ کی بلتستان پہ نظر بعد میں تحریک بلتستان بھی اس کا دائرانہ ہم نے اسٹڈی کیا ہے، جو آپ کا ایک اگلا شوق آپ ابھی نہیں بتا رہے ہیں جو اینٹیکس کی کلیکشن کا، کیا آپ کو اس کا کلیکشن کی تحریک کے اس حصے کو کرنے کے بعد یہ شوق پیدا ہوا یا اس میں کوئی اور محرکات ہے وہ بتائیے، بڑی مہربانی۔ اچھا موضوع بدل جائے گا، پھر چلیں میں عرض کرتا ہوں، وہ میرے اس تاریخ بلتستان کا ایکسٹینشن، یہ ریٹن تاریخ ہے، وہ ایک فزیکل تاریخ ہے، میرے اس میں میرے میوزیم میں اس وقت 6500 آرٹیفیکٹس ہیں، اور ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہے، اس لائبریری میں مخطوطات ہیں، بلتستان کے بارے میں کتابیں ہیں، بلتی زبان میں کتابیں ہیں،
مخطوطات ہیں اور بلتیوں کی اب تو یعنی 2-3 عصروں سے بلتی بھی کتاب لکھنے لگے ہیں، تو وہ کتابیں بھی ہیں. یعنی میرا خیال ہے یہ تو ممکن ہے غلام علی صاحب کہ جی کوئی کتاب آپ کے پاس ہو، میرے دوست کے پاس ہو، میرے پاس نہ ہو، یہ ممکن ہے. لیکن یہ ناممکن ہے اس پوری دنیا میں جتنی بلتستان پر کتابیں میرے پاس ہیں، اتنا ایک جگہ پہ دنیا میں کوئی دوسری جگہ پر وہ سوال پیدا نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہ جی اس میں میرے یعنی اتنا سا ایک پمفلٹ جو ہے وہ اگر ملا ہے نا، وہ بھی وہاں محفوظ ہے. اب میں آپ کو مثال لیتا ہوں. اب ایک پمفلٹ کی کیا اہمیت ہے. میں تلاش کر رہا تھا کہ جی یہ بلتستان میں جو ہے 1892 میں وہ پہلا پرائمری اسکول قائم ہوا. پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ میڈل کب بنا. وہ اتنی سی ایک تحریر ہے، ایک پتہ نہیں یعنی کہاں سے میرے پاس پہنچی. اس میں لکھا ہوا ہے، وہ سن 1942 کی تحریر ہے، ایک چھوٹی سی، بس اتنی سی، آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی آج سے 25 سال پہلے یہاں جو ہے وہ مڈل اسکول قائم ہو گیا. بھائی اتنی سی ہے تحریر، وہ پرنٹڈ. تو یعنی اس میں نا تاریخ میں آپ کا کوئی بھی یعنی جو ڈاکیومنٹڈ جو مواد ہے نا، اس کو جو ہے آج تو آپ کو وہ اس کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی. آپ چھوڑ دیں گے 6 دفعہ 2 سال کے بعد آپ اسی کی تلاش میں سرگردان ہو گئے. میرا ہوا ہے یہ 1-2 کتابیں آ گئی تھی. میں نے اس وقت سوچا یار چلو یار اپنے دوست کی کتاب ہے، اپنے دور کی کتاب ہے، اسے کیا جی آرام سے مل جائے گی. بعد میں مجھے تو ہے پریشانی نہیں ہوئی، لیکن میں نے دیکھا لوگوں کو پریشان ہوتے ہوئے کہ جی ان کو اسی کی تلاش میں سرگردان تھے. تو میرے پاس اس وقت جتنی کتابیں ہیں بلتستان کے بارے میں، جتنا مٹیریل، کتابیں نہیں بٹ مٹیریل میرے پاس ہے، شاید کہیں پہ ہو. یہ تو ممکن ہے آپ کے پاس کوئی کتاب ہو، میرے پاس نہ ہو، بالکل یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اتنی ساری کتابیں ایک جگہ پر اس دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہم لیتے ہیں. جی ہاں، آپ کا وہ اصل کوشچن رہ گیا. میوزیم آف بلتی ہسٹری اینڈ کلچر جی، یہ میں نے بنایا ہے. اس پہ یہ اتفاق سے جی کوئی پرانی نہیں، یہ 14 اگست 2007 کو میں نے شروع کیا تھا. ایک پتھر کے ایک چراغ، 2 خانے والا ایک چراغ سے میں نے شروع کیا تھا، وہ خریدا تھا جی. اور اس وقت میرے پاس 6,500 آرٹیفیکٹس ہیں. اور اس میں اس لائبریری کے جو ہے اس کے علاوہ، اور الحمدللہ ابھی تک تو میں نے اس کو کمرشلائز نہیں کیا تھا، ابھی میں اسی پہ لگا ہوا ہوں. میں سوچتا ہوں اب یہاں جتنے سیاح آتے ہیں ان کو بھی دکھانے کا انتظام اسی کے لیے میں ابھی لگا ہوا ہوں. ابھی اس کو ترتیب دینے میں کمشنر صاحب کو میں زحمت دوں گا. آپ بالکل سر ضرور تشریف لائیے گا، آپ کو خوشی ہوگی کہ جی ایک آدمی نے کتنی محنت کی ہے، کتنے پیسے برباد کیے ہیں، آپ مجھے یہ سب پتہ ہوگا. سر یہاں سے ہم اور سوال لیتے ہیں جی. میرا نام تاجی جنید ہے اور میں لیکچرر ہوں یونیورسٹی آف بلتستان میں. جیسے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کسی ریجن میں کوئی انٹروڈر آتا ہے یا پھر انویڈر آتا ہے یا کوئی حملہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ اس ریجن کی تاریخ کو مسخ کرنے میں کافی کردار ادا کرتے ہیں. تو ہم بڑے مشہور ہیں، آپ نے جتنی کوشش سے، جتنی محنت سے آپ نے یہ ساری تاریخ جمع کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب ڈوگرا آئے تو انہوں نے بھی بلتستان کی اور پورے ریجن کی تاریخ کو تھوڑا اس کو ختم کرنے کی انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی، اور تھوڑی بہت اسٹڈی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری بہت ساری تاریخ انہوں نے جلا دی ہیں یا پھر یہاں سے کتابیں آگے پیچھے کر دی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی اس تحقیق میں، اور کتنا فیصد ابھی اور تاریخ بلتستان میں تاریخ ابھی اس پہ اسٹڈی کرنا باقی ہے، اور کتنا % آپ نے اس پہ تاریخ، اس پہ ریسرچ کرنے میں آپ کامیاب ہوئے؟ ذرا آپ کی جو ہے اس کتاب کے جو نا اس ریسرچ سے ہمیں ذرا اس کے بارے میں بتاؤں. دیکھیں جی، آپ نے فرمایا کہ جی تاریخ کو مسخ کرنے کے پیچھے آتے ہیں نئے لوگ جو حملہ آور ہوتے ہیں. آپ کی اگر تاریخ کوئی ہو تو اسے مسخ کریں گے نا، یعنی تاریخ تھی ہی نہیں. اب حشمت اللہ صاحب ہم ان کے شکر گزار ہیں. انہوں نے تو تاریخ جموں لکھی ہے، اور جموں میں جو ہے وہ جتنی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ریاستیں تھیں، راجواڑے تھے، ان سب کی تاریخ الگ سے لکھی ہے، یعنی اسی میں شامل کیا ہے. اور ان میں سے ایک بلتستان بھی ہے. بلتستان کی تاریخ میرا خیال ہے ریپیٹیشن سب چھوڑ کے شاید 200-250 صفحے ہیں. تو اب میں نے کیا کیا ہے جی، میں نے یہ جو بڑے لوگ ہیں نا ان کی غلطیوں کو غلطی نہیں کہتے ہیں. مثلا حشمت اللہ صاحب، ان کو ہمارے ادبی لوگ جو ہے تسامحات کہتے ہیں، لغزشیں کہتے ہیں، سمجھے نا جی. تو ان کے میری کتاب کے نا
3 یعنی مین حصے تاریخ کے ہیں. ایک تو ہے قدیم تاریخ، یہ کچھ ہمارے پاکستانی اور کچھ جرمن اسکالروں نے اس پہ کام کیا ہے، ان سے ہیلپ لیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے فاہیان کا سفر نامہ آپ بھی ملتا ہے، وہ بھی ہوانسانگ کا ملتا ہے اور مارکو پولو کا ملتا ہے. ان سب میں جو ہے ہماری، اور پھر وہ برنیئر کا بھی ملتا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جہاں سے آپ کو جو ہے یہ اس دور کا قدیم بلتستان کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو مواد ملتا ہے. ایک تو ادھر سے میں نے ہیلپ لیا ہے ان سب میں. اور دوسرا جو ہے اس زمانے میں یہ نا آپ کو دشواری ہوتی ہے نا، اس زمانے میں جو ہے آپ کا یہ اس میں یہ ابھی پوگش وہ اس کے دریل کا، اس کو اس وقت دلیلو کہتے تھے، دریل کو جی. تو وہاں 100 فٹ مجسمہ تھا ایک بت کا، وہ لکڑی کا تھا. اس کی زیارت کے لیے چین سے جو ہے وہ بہت لوگ آتے تھے. تو ان میں سے اتفاق سے جو ہے وہ 2 آدمیوں کے سفر نامے آج بھی جو ہیں آپ کی لائبریری میں شاید ہوگا، اپنے آپ کے لائبریری میں بھی. جی تو میرے پاس بھی وہی چیزیں ہیں. یعنی آپ کو یعنی دیکھو علم جو ہے کتابوں میں ہے. اگر آپ کتاب سے ناطہ رکھیں گے تو آپ بہت کچھ سیکھیں گے. بالکل. اب آپ ایک کہانی جو ہے وہ یہاں پہ گھوم رہی ہے کہ جی یہاں ایک بدھسٹ ایک لمحے سے جو ہے وہ سید علی ہمدانی کا جو ہے مقابلہ ہو گیا، وہ اڑنے لگا تو انہوں نے جو ہے جوتا ادھر سے چھوڑ دیا، وہ اس کے جوتا جو ہے سر پہ لگ کے جو اس کو نیچے لایا. یہ یہاں چل رہا ہے نا. بالکل. یہی چیز ابن بطوطہ کی تاریخ وہ اس میں کتاب میں ہے. وہ جاتا ہے ادھر سے، وہ طنجہ سے آتا ہے ادھر انڈیا سے ہو کے جو ہے وہ چائنا جانا تھا اس نے. تو جا کے واپسی پہ وہ جا رہا تھا، کہیں سے ایک شوقہ ہم جسے کہتے ہیں جی، وہ جو ہے چوغا اس کو پسند آیا، بہت خوبصورت ایک چوغا. تو اس نے وہ لے لیا، آگے چلا تو 2-3 وہ پڑاؤ جانے کے بعد جو ہے ڈاکہ پڑ گیا اور وہ ڈاکو نے جو ہے اسے چھین کے لے گیا. خیر یہ پھر وہ وہاں چلا گیا چائنا. واپس آیا تو وہ ایک وہ کیا سنسی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، وہ ایک جوگی کے وہ اس پہ خیمے میں ٹینٹ میں جو ہے اس نے رات گزاری. تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا تو اس کا اپنا چوغا ادھر پڑا ہوا ہے. 1-2 سال کے بعد اس میں پڑا ہے نا، وہ بار بار اس کو دیکھا تو اس جوگی نے کہا ہاں تم کیا دیکھتے ہو، یہ وہی چوغا ہے جو تمہارے ساتھ جو ہے وہ فلانے نے میرے لیے بھیجا تھا. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، اچھا پھر اس کے بعد وہ میں وہی عرض کر رہا ہوں، ایک اور محفل میں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو نا ان واقعات کو وہ آئی وٹنس ہے. یعنی وہ بڑی بات یہ ہے وہ خود یعنی اس کا گواہ ہے. ایک محفل میں جو ہے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں ایک نوجوان تھا، وہ اپنی جگہ سے بیٹھے حالت میں جو اٹھنے لگا. وہ اس کے پہلو میں وہ آئی وٹنس سے جو وہ اوپر کو اٹھا تو اس کے ساتھ کوئی بزرگ بیٹھا ہوا تھا، اس نے جو ہے چپل اٹھا دی جو ہے اس کی طرف پھینکا تو وہ اس کے سر پہ لگتا ہوا جو ہے اس کو نیچے لایا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، یہ آپ کے تاریخ میں کہانیوں سے واقعات آئے ہوئے ہیں، دوسری کتابوں سے واقعات آئے ہوئے ہیں. یعنی اس طرح سے نا یہی چیز جو آپ سید علی ہمدانی کے بارے میں، امیر کبیر کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، یہی چیز جو ہے آپ ابن بطوطہ کی کتاب پڑھ لیجیے، آپ کو ادھر بھی مل جائے گا. بالکل سر. اس کو بٹھایا تو بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ اس کا استاد تھا. اس کی یہ بدتمیزی جو ہے اس نے اس سے یعنی وہ ہوا تھا، اس کی سرزنش کی تھی. تو میں عرض کرتا ہوں یعنی آپ کو جب تاریخ لکھتے وقت نا آپ کو ان ساری چیزوں کو، لیکن اس کے اپنے صحیح پوزیشن کے ساتھ اگر آپ لکھیں تو خیر الائن کریں اگر. ہاں یہ بھی جو ہے وہ روایت ہے کہ آپ لکھیں نا. سر ایک اور کوشچن لیتے ہیں. جی سر. سر کیا حال ہے؟ میں ڈاکٹر مظفر حسین انجم ہوں. میں یوسف صاحب کی کیا تعریف کروں، یہ ہمارے دور تک کا بلتستان نگر کی شمالیات کے جانب اور ہمارے مشفق استاد ہیں. ان سے ایک سوال ہے کہ انہوں نے اردو غلطی قاعدہ ترتیب کیا اور مجھے بھی حسن اتفاق سے ان کے ساتھ شامل رہنے کا موقع ملا. انہوں نے غلطی کے ساتھ شناخت فاؤنڈیشن پہ بھی کام کیا. اوریجنل شناخت فاؤنڈیشن پہ ڈاکٹر ناموس کی کتاب اتھینٹک مانی جاتی ہے، طاہر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا. تو انہوں نے اس میں جو سنسکرت ڈیرائیوڈ انڈو آرین زبان ہے تو اس میں اس کی فاؤنڈیشن میں آپ نے کوئی کمپیریزن کیا ہے تو کیا فرق ہے، اور یہ کنسوننٹس وغیرہ کا جو فرق ہے وہ تھوڑا سا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. لیکن ڈاکٹر ناموس کو میں نے دیکھا ہے، وہ انسپکٹر اسکول تھے 50s کے ابتدا میں. میں شاید دوسری میں شاید تھا یا اول اعلیٰ میں یا دوسری میں ہوں گا. وہ اپنی بیگم کو لے کے جو ہے وہ آئے تھے ہمارے اسکول تک. میں دیکھا ہے ان کو.
ڈاکٹر ناموز صاحب کی کتاب کو میں بڑا انٹرسٹڈ تھا، میں بہت انٹرسٹڈ تھا، وہ اس لیے کہ جی میں سوچتا تھا کہ جی جتنی یعنی مجھے آخر ہم گلگت بلتستان کا گھر ہے نا، میں کیوں نہ یہ زبان سیکھ لوں یہ شینا، تو میں سیکھنے کے لیے ایک ٹرائی کیا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں یہ دیوانگی مجھ پہ طاری تھی نا. تو پھر اس کے بعد دیکھا زبان میں کچھ بھی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے آپ کے جو ہے وہ نمبر نہیں ہے جی ہمارے پاس. 100 آدمی جاتے ہیں، ایک آدمی جاتا ہے بالکل وہی ایک ہے. اور پھر جنڈر نہیں ہے ہمارے اس میں، جاتا ہے جاتی ہے نہیں جی، وہ 1000 جو ہیں وہ عورتیں جاتی ہوں تو وہ بالکل مر جاتے ہوں تو وہ یعنی نمبر جنڈر اور یہ چیزیں نا جی اس میں میں نے دیکھا تو ایکٹیو پیسو وائس بھی ہے. ہماری زبان میں جو ہے وہ ایکٹیو پیسو وائس نہیں ہے، پیسو وائس نہیں ہے. اب کیا ہے جی، اگر آپ سبجیکٹ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ایکٹیو کا سینس دیتا ہے، اگر ذکر نہیں کرتے ہیں نا تو پھر پیسو کا جو ہے وہ ذکر رہتا ہے. اس میں بڑی تفصیل اور بھی ہے لیکن یہ مین جگہ نہیں ہے. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جی تو وہ یہ 3 چیزیں دیکھنے کے بعد پھر میں نے سوچا یہ علامہ الحفیظ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. یہ میں اپنے اب میں نے کسی وہ باہر کے ریسرچر کو جو یہاں آیا تھا اس کو میں نے یہی کہا کہ جی ہماری زبان جو ہے وہ گرامر کے لحاظ سے بہت سادہ ہے. تو اس نے کہا آپ کے کیا، میں نے کہا جی نمبر نہیں، جنڈر نہیں ہے، وائس نہیں. تو اس نے کہا کہ جی نیو گینی کی زبان میں جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، ایک لفظ ہے سب کے لیے وہی استعمال ہوتا ہے، ایک ماضی اور حال کے لیے بھی نہیں ہے. وہ یعنی وہ بڑا دلچسپ ہے. تو میں آپ کی زبان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں سکا ہوں جی، اس لیے اسی وجہ سے میں اس پہ یعنی کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کی پوزیشن نہیں ہے. صحیح سر. ہم نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں حاجی کریم صاحب. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا نام حاجی کریم خان ہے اور میں بلتستان محسوس تعلق کرتا ہوں. میں سب سے پہلے اپنے کمشنر صاحب کا مشکور ہوں کہ جو کام تعلیمی اداروں میں کرنا چاہیے تھا انہوں نے آج کر لیا. ہماری خواب تھی ایسا کوئی علمی محفل ہو، ہم بیٹھ کے کتابوں پہ بات کریں، تاریخ کو دہرائیں، ہم رائٹر سے ملیں، ایک دوسرے سے ملیں اور نالج کو ڈیولپ کریں، اس کو ڈسیمنیٹ کریں. ہم آپ کے مشکور ہیں سر، آپ کے اور آپ کے ٹیم کا بہت بہت شکریہ. اور خاص طور پہ استاد محترم جب ہم آپ کی کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب پڑھتے ہوئے بھی آپ سے ہم ڈائلاگ میں ہوتے ہیں، ڈسکشن کرتے رہے ہوتے ہیں، سوالات کرتے رہے ہوتے ہیں. لیکن آج آپ فیس ٹو فیس سے بات کر کے بہت بہت خوشی ہوتی ہے. میرے 2-3 چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. ایک یہ ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سارے رائٹرز ہو گزرے ہیں جو کہ ایج کے کسی زمانے میں جا کے اپنے پرانے کتابوں کو ریویزٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں فلاں چیز کی کمی ہے تو مجھے دوبارہ اس کو شامل کر کے ایڈ کر کے لکھنا چاہیے. اگر استاد محترم یوسف حسین آبادی صاحب اپنی اس کتاب کو آج کے دن دوبارہ لکھنا شروع کریں، وہ کون کون سے ایریاز ہوں گے جن کو آپ اس میں فوکس کریں؟ میں سوالات ایک ساتھ آپ کو یہ ہے جی ایک عالم کا سوال. دوسرا میرا سوال بہت شکریہ. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے 50% مائیں اور بہنیں بھی ہیں. تاریخ میں بہت سارے ہماری ماؤں بہنوں ان کا تذکرہ ہے. تو کیا پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کوئی ایسی ماؤں بہنوں کی مثالیں ملتی ہیں آپ کی اس کتاب میں ہو یا ان کا آپ تذکرہ کرنا چاہیں؟ تیسرا میں ابھی سوچ رہا تھا، میں حیران ہوں، ایک شخص جو ہے کتاب لکھنے کے لیے 2-3 مختلف قسم کی زبانیں سیکھتا ہے. وہ آج کی تاریخ میں نہیں، آج بالکل مشکل نہیں ہے. بالکل وہ کیا کیا سیکھتا ہے. 7 سال لگاتا ہے کتابیں ڈھونڈنے کے لیے اور ان کو پڑھنا. اس میں بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یوسف حسین آبادی صاحب کے اندر وہ کون سی چیز تھی جو مجبور کر رہی تھی. بہت سارے لوگ دوسرے دن ہی برداشت ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو مجبور کی کہ آپ نے ٹائم لگایا، آپ نے پیشنس لگا دی، جوانی صرف کی اور ایک کتاب. بہت شکریہ حاجی کریم صاحب. جس چیز کا آپ لوگ فیصلہ نہیں کر پا سکیں اس کا ہم کس طرح فیصلہ کریں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ تیزی. ایک پیچھے سے آپ بھی جی. السلام علیکم. میرا کوشچن تھوڑا سا سخت ہے، معذرت کرنا ہے سر. میں آپ کی بک کی اتھینٹیکیشن کے حوالے سے کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. تھوڑا سا زور. اتھینٹیکیشن کے حوالے سے کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہسٹری آف پاکستان آپ نے لکھی ہے، بک کی اتھینٹیکیشن کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے کہ اگر دوسرا کوئی کریٹک ہوتا ہے، کوئی جس نے ریویو دی ہو اس حوالے سے یا اس بک پہ کسی نے ڈیبیٹ کی ہو، بحث کی، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ بک اتھینٹک ہے. لیکن آپ کے علاوہ کسی اور بندے نے نہیں لکھی ہے تاریخ پاکستان میں، تو ہم کیسے مانیں کہ آپ نے جو کچھ لکھا وہ صحیح ہے؟ تو پلیز ٹھیک ہو گیا. ایک لاسٹ یہاں سے ایک سوال لیتے ہیں آخر میں. جی السلام علیکم. میرا نام
سے سہبا ہے اور میں گریڈ 9th میں ہوں. تو میرا سوال یہ کہ آپ نے کچھ آوازوں کی بات کی, اس کے حروف تہجی کے لیے آپ نے مختلف زبانیں سیکھی, تو وہ آوازیں کون سی تھیں اور وہ آوازیں آپ نے کس کتاب میں آپ کو آوازیں ملی؟ ٹھیک ہو گیا, تھینک یو. چلیے لاسٹ سر ایک یہاں پہ. جی السلام علیکم, میرا نام ریاض حسین ہے اور میں واٹر پاور میں ایگزیکٹو انجینئر ہوں. جی. تو سر ابھی اس سیشن کے بعد میرے ذہن میں سوال یہ اٹھا ہے کہ میری جو معلومات ہے پاکستان کے حوالے سے وہ بہت کم ہے بنسبت پاکستان کی جو اوور آل تاریخ ہے اس حوالے سے. تو اس کا ایک جو ریزن ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نصاب مجھے پڑھایا گیا, میری میٹرک تک کی تعلیم جو ہے وہ بلتستان سے ہے, وہ جو پڑھایا گیا مجھے نصاب اس میں شاید کمی رہ گئی تھی یا جو کنٹینٹ اس میں تھا وہ ناکافی تھا. خصوصاً جو رسم الخط ہے, رسم الخط, وہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہماری نصاب کا حصہ رہا ہو. تو میرا سوال یہ ہے سر کہ کیا جو ہمارا نصاب میں جو کنٹینٹ ہے بلتستان کی تاریخ کے حوالے سے اور رسم الخط جو ہونا چاہیے تھا وہ شامل نہیں ہے, تو یہ کیا یہ کافی ہے کہ ہم اپنی ثقافت کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں؟ اس حوالے سے آپ کی کیا کریں؟ بہت شکریہ سر. یہ آپ کا شارٹ کوشچن آگے, ایک تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو کمی ہے کتاب میں اس کو کیسے آگے ایڈ کرنا چاہیں گے, ماؤں بہنوں کا ذکر, تو ذرا سمرائز سب. یہ ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جی میں اس کو میں نے ابھی عرض کیا نا, میں اس کے 3 ایڈیشن آ چکے ہیں, بلکہ 5واں ایڈیشن ہے یہ. 2 ایڈیشن جو ہے وہ پہلے آ چکے ہیں اس کتاب کا, اور 2 یہ 3 5واں ایڈیشن جو ہے اس کا آ چکا ہے. تو یہ ہر ایڈیشن جو ہے اس میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ اضافہ کرتا رہتا ہوں, غلطی ہے تو تصحیح کرتا رہتا ہوں, کہیں پہ جو ہے نیا مٹیریل مل جائے تو وہ اس کو انسرٹ کرتا رہتا ہوں. تو اس کی ضرورت میں کبھی محسوس نہیں کی ہے کہ جی اس کو دوبارہ سے لکھنا ہے. وہ اس لیے کہ جی الحمد ہے پھر گلگت کی حکومت چلی گئی, 200 سال ان لوگوں نے 1823 تک جو ہے وہ ان لوگوں نے حکومت کی ہے, جوار خاتون کی. اب یہاں جو ہے وہ ایک شاہ خاتون, یہاں سے شادی ہو گئی ہے آپ کے شہزادہ عیاش ہو, وہاں عبدال خان کی بیٹی تھی وہ شاہ خاتون, اس کی وہ حنزہ کے جو ہیں وہ عیاش سے شہزادہ عیاش سے شادی ہو گئی ہے. اس کے ساتھ یہاں سے اس کا شیر بدر گیا ہے, میور کی اولاد اب یہ ہے, کوئی ایکسن بھی تھا جی, یہاں آیا تھا میور کی اولاد تھا. اور یہاں سے کاریگر جتنے تھے وہ گئے ہیں حنزہ میں, اور یہاں سے موسیقاروں کا پورا گروپ گیا ہے, اس وقت بھی ہیں وہ ان کے اولاد وہاں پہ. اور یہ اس کا وہ جو شاہ خاتون نے اپنے اس میں التت میں ایک مسجد بنائی ہے التت فورٹ میں, وہ اب بھی جو ہے وہ بالکل آباد ہے. صحیح جو بالکل جی, بڑا ویل فرنسڈ. ہم جا کے آئے نا وہ اپنے یہ ٹروفیلکس آواز ہے رے کی, یہ آئی تھی سنسکرت سے, یہ اور ایک رے کی آواز ہے رے, وہ کیا جی را کہتے ہیں نا آپ, جی جی یہ جی جی رکن کہتے ہیں. تو یہ رے کی آواز آئی تھی جی, مقامی طور پہ ڈیولپ ہو گئی تھی. اچھا یہ 5 آوازیں تھیں, ان کے لیے حروف میں نے شامل کیے. ہاں سر, ایک اوتھینٹسٹی آف ڈیٹا, کیونکہ وہ جو ہے کم از کم میں نے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی ہے, 2 سورسز سے آ جائیں, کوشش کی ہے میں نے. اور اگر پھر بھی جو ہے غلطی رہتی ہے تو جو دوسرے سورس کا جو ہے وہ تیسرے سورس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں, اس میں آپ کو بجا ملے گا. کیونکہ اب نیکسٹ ایڈیشن جو آنے والا ہے وہ حوالہ جات کے ساتھ آنے والا ہے. وہ جس طرح سے وہ سائٹیشن ہے نا جی, وہ جس طرح سے آپ کے وہ PhD وغیرہ کرتے ہیں, اب میں وہ کر چکا ہوں. ابھی وہ صرف جس دن کتاب آ جائے گی وہ حوالہ جات کے ساتھ آئے گی, اور آپ ڈائریکٹ جو ہے سورسز تک جا سکتے ہیں. میں نے جب یہ 40 سال پہلے, آپ سے 45 سال پہلے یہ کتاب لکھی تھی, تو اس وقت یہ مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ جی اتنے سارے جو ہیں وہ ہر چیز کا الگ سے جو ہے حوالہ دینا چاہیے. لیکن اس وقت میں نے سارے جو ہیں وہ لسٹ ڈاؤن, یعنی ماخذ کا جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ جی مجھ سے پہلے اور موضوعات پہ لوگوں نے لکھا ہے, یعنی اوپر نا انہوں نے جو ہے وہ آخر ماخذ کی ایک فہرست دی تھی, میں نے بھی ماخذ کی فہرست دی. حالانکہ میرے دوست جانتے ہیں کہ جی وہ میرا آئٹم با آئٹم جو ہے وہ سارے حوالہ جات, یہ میرے بہت پہلے میرے حسرت صاحب کو میں نے دکھایا تھا, وہ بالکل اس وقت تھا میرے ساتھ, لیکن وہ دیا نہیں تھا. ابھی نیکسٹ ایڈیشن کے لیے میں وہ دے چکا ہوں, میری طرف سے وہ تیار ہے. بالکل سر, ایک آخری ہمارے ناصر صاحب جو ہیں, جس دن بھی ہمارے قاسم نسیم صاحب وہ مجھے حکم کریں گے, میں نسخہ ان کو حوالہ کر دوں گا. اور اب کی بار جو آئے گا وہ آئٹم با آئٹم جو ہے وہ ریفرنس کے ساتھ آئے گا. ہاں, اب اس نے وہ یعنی ایک وہ یہ جنگ آزادی کا چیپٹر جو ہے وہ میری اپنی پرانی کتاب وہی ہے نا, تو اس کا زیادہ حوالہ جو ہے وہ نہیں دیا ہے. جہاں جہاں اختلافی جو ہے یا کوئی خاص بات ہو وہاں پہ جو ہے وہ میں نے اپنی کتاب کا حوالہ دیا ہے, ورنہ اسٹرکچر وہی ہے میرے. اسی طرح سے یعنی ایک میں نے فارورڈ میں ہی ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی یہ جو قرون وسطیٰ کی تاریخ ہے, یہ حشمت اللہ کی تاریخ کا جو ہے وہ ڈانسا اسی کا ہے.
جہاں جہاں میں نے اس میں مواد ڈالا ہے یا کوئی خاص بات ہے وہاں جو ہے وہ اس کے حوالے وہاں پہ موجود ہیں. مستقبل کے جو مورخین ہیں ان کو جو ہر چیز جو ہے اس میں مل جائے گی. بالکل سر. دیکھیں جی مولوی حشمت اللہ صاحب نے روندو کے بارے میں کیا لکھا ہے یہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن میں اتنا آپ کو عرض کر لوں وہاں روندو یہاں بلتستان کی تاریخ نا آپس کی خانہ جنگیوں کا دوسرا نام ہے. یہاں خانہ جنگیاں ہوتی رہتی تھیں. وہ میرے پاس میرے میوزیم میں ایک وہ ہے ایک گرز ہے لکڑی کا ایک گرز جسے کہتے ہیں کیا جی بٹل میس کہتے ہیں انگریزی میں، اردو میں منسٹر ورکس. میرا سوال سے پہلے میں کمشنر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس قسم کی علمی محافل کے انعقاد سے علم اور کتابوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہو جائے گی. جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ انٹرنیٹ نے لوگوں کو کتاب سے دور کیا ہے. یقیناً کتاب کا ذوق مطالعہ جو ہے